أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي التامي الصادق الأمين الذي ختم به النبيين وأرسله رحمة للعالمين، البشير المصدق والنذير المؤيد والسيد الممجد أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات اللہ. عزیزان گرامی، ہم شروع میں آپ سے کہتے ہیں کہ 8 اور 9 محرم ہمیشہ آپ جانتے ہیں اس مجلس کا وقت 2 بجے سے 3:30 تک رہتا ہے، لیکن چونکہ اب کی پابندیاں ہیں اور تمام مجالس اپنے وقت پر شروع ہو رہی ہیں، تو ہم کو بھی آگے کی مجلس کا یہ خیال رکھتے ہوئے کہ آج کی تاریخ ہم کو 2 سے 3:30 کا خیال نہ رکھتے ہوئے اور پہلے ختم کرنا ہے، کیونکہ مختلف جگہوں پر حضرات بھی مصروف ہے. اور میں دعا دیتا ہوں ان لوگوں کو، جو ہم سب پورا مجمع مل کے دعا کرتا ہے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان تمام ایام عزا کو بہتر طور پر دنیا کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی اور محنت کی، انتہائی مشکل حالات میں لوگوں تک بات پہنچائی. یہ جتنے بھی الیکٹرانک میڈیا اس سے متعلق جو بچے ہیں، جو لوگ ہیں، میں ان سب کی آگے کی ترقیوں کی دعا کرتا ہوں. رات میری بات ہوئی تھی کچھ اور، اس لیے کچھ اشتباہ تھا، شک تھا، وہ بھی ختم ہو. اور اس وقت حسینی چینل والے بھی، ان کے بھی عالمی پیمانے پر محنت ہے اور ان کا بھی یہاں سے پروگرام نشر ہو رہا ہے. مجھے اطلاع بھی ملی تو میں نے کہا میں کہہ دوں. آئیے ہم کچھ باتیں کل ہم نے آپ سے کہی تھی جو عالمی پیمانے پر ایک پیغام تھا، ایک میسج تھا، ایک تبلیغ تھی. اور وہ اس لیے نہیں کہ میں ایک ذاکر، ایک خطیب، بلکہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ان مجالس کا مفاد یہ بھی ہو کہ خالی ہم اپنی بات نہ کہیں، بلکہ جو لوگ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے ہمارے ملک کے اندر، کیا ساری دنیا میں، خاص طور سے ہمارے ملک میں تفرقہ پھیلے، نفرتیں پھیلیں، یہ کام نہ ہو. میں بیچ میں ذرا رک کے پوچھوں گا، میاں آپ چینل سے متعلق ہیں؟ ہاں تو ٹھیک، کیونکہ 5 سے زیادہ کی ہمارے یہاں اجازت نہیں ہے. اگر چینل والے ہیں تو کوئی نہیں. اور ابھی ماشاءاللہ آپ سن رہے تھے ہمارے جناب نایاب میاں کو، جناب شکیل صاحب کو، جناب ساحل صاحب کو. یہ بھی ہماری عزاداری کی ایک رونق ہیں اور جو ان کا کلام ہے اس کا پسند کیا جاتا ہے. تو ہم آپ سے کہیں کہ ایک بات وہ ہے جو دنیا تک پہنچائی جاتی ہے، مدح اہل بیت، اور ایک وہ بات ہے جو ہمیں کرنا ہوتی ہے ان لوگوں سے کہ جو نفرتوں کو پھیلاتے ہیں، انہیں ہمیں کم کرنا ہے. کل میں نے اسی لیے قرآن کریم کو سامنے رکھ کر ان آیات پر بات کی کہ جس کا ایک زہریلا پروپیگنڈا بھی چلتا ہے اور بہت سے لوگ اس کو جاننا بھی چاہتے ہیں کہ یہ حق ہے کہ نہیں، یہ سچ ہے کہ نہیں. اس نے مجھ سے فرمائش ہے، میں اس میں سے ایک بات بھی شروع میں کہہ دیتا ہوں، بعد میں اس کی دلیل بھی دوں گا. جو لوگ نیٹ کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر، آج کل بڑی آسانی ہے کہ گھر بیٹھ کے بھی جو چاہ کہہ لیا، 5 آدمیوں میں اپنے لوگوں میں بیٹھ کے جو چاہ کہہ لیا. بڑی ذمہ داری ہے. خاص طور سے میں بالکل متفق نہیں ہوں ہماری اسلامی صفوں میں
میں پولیٹیکل نہیں ہوں، نہ پولیٹیکل باتیں کرتا ہوں، مگر ان لوگوں سے میں بالکل متفق نہیں ہوں کہ جو بظاہر بہت شد و مت کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کی ہمارے ملک میں بات کرتے ہیں۔ ضرور کیجئے، حق بیان کرنا ہی چاہیے، اپنا حق، لیکن یہ خوب جانچ لیجئے کہ آپ کی مانگ، آپ کا مطالبہ، آپ کی بات اپنی بات منوانے کے لیے ہے یا اور زیادہ نفرتوں کا ماحول بنانے کے لیے۔ یہ بہت جانچنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی کوئی بات بھی، تبلیغی کہیں، اسلامی کہیں، حقوق پر بات کریں، لہجہ ٹھیک ہونا چاہیے، زبان ٹھیک ہونا چاہیے، بات کرنے کی تہذیب ہونا چاہیے۔ ہر ایک کو اس کا حق ہو گیا جس کا جو چاہے کہنا شروع کر دے۔ اگر آپ ہمارے ملک کے دوسرے بھائیوں کو جواب بھی دینا چاہیں تو جواب میں اس کا لحاظ رکھیں، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ کوئی اس طرح سے بات کی گئی کہیں پر جس سے سامنے اور تشدد کا ماحول بنے۔ ایک کونے میں بیٹھ کر اپنی بات کو شدت سے کہہ لینا آسان ہے، لیکن اس کا نتیجہ سامنے کیا آئے گا؟ یہ دیکھیے کہ آپ اپنا حق قائم کر رہے ہیں یا اس حق کو کچلنے کا اور انتظام کر رہے ہیں۔ آئیے، اس ضمن میں آپ کو شروع میں تھوڑی سی بات کہوں، جو ایک نصیحت ہے ساری دنیا کے لیے۔ ہمارے آپ کے چھٹے امام ان کی خدمت میں اس دور کے ایک بہت بڑے صحابی جن کا نام تھا عنوان بصری، بصرے کے رہنے والے، 90 سال کا سن تھا، آئے کئی بار، مولا ہم آپ سے کچھ جاننا چاہتے ہیں، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، معلوم کر۔ ہمارے امام کا سن ان کے مقابلے بہت بظاہر طور بہت کم، وہ 90 سال ہے۔ ہر دفعہ امام نے انہیں واپس کروا دیا، دروازہ بند نہیں، گفتگو نہیں ہوگی۔ بہت دفعہ کی کوشش کے بعد بالآخر اجازت ملی۔ انہوں نے آ کر یہ کہا کہ میں کچھ علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ امام کا پہلا فقرہ یہ تھا، لیس العلم بالتعلم، علم خالی سیکھنے سے نہیں آتا، انما ہوا نور یقع فی قلب من یحمد اللہ یہدیہ، علم ایک نور ہے جو ہر اس انسان کے قلب میں آ جاتا ہے جو اللہ کی حمد اس لیے کرے کہ وہ اس کو ہدایت دے دے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ اور یہ بات کچھ مولا ہمیں واز کر دیے، لیکن سب کے لیے ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں، مولا کا قول ہے، بہت ضروری ہے ان باتوں کو بھی کہہ لینا۔ کہاں کہاں کس کے قلب پر کوئی بات پہنچے گی۔ مولا ہمیں کچھ واز نصیحت فرما دیجئے، 90 سال کے سن کے بزرگ۔ آپ نے فرمایا پہلی بات میں تم سے کہوں گا، کوئی مال اپنا مال نہ سمجھو، اپنا مال اللہ کا سمجھو، تاکہ جب کسی پر کوئی انفاق خرچ کرنے کا وقت آئے کسی ضرورت مند پر تو پریشانی نہ محسوس ہو۔ صلوات محمد علیہ۔ دوسری بات یہ بھی بڑی اہم ہے، آج ہم یہ کرونا، یہ 5 آدمی یا وہاں 5 آدمی، میرے پاس بہت سے بچے آئے، ہم یہ ماتم کر لیں۔ آج کی تاریخ بڑا ماتم یہاں ہوتا تھا، آپ کو معلوم ہے، انجمن عباس کی آسر، لیکن ہم نے کہا نہیں بھائی، ہم لوگ مجبور ہیں، جو حالات چل رہے ہیں 5 آدمیوں میں ہم نہیں کہہ سکتے، حالات ہیں۔ اور یعنی کتنے مشکلات،
دوسری بات مولانا نے فرمائی کہ اپنے مشکلات کے وقت اپنے کاموں کی، اپنے امور کی تدبیر اللہ پر رکھو. کیا ہوگا جب حل کرنا تھک جاؤ تو اس کے حوالے کر دو، جس سے دنیا کے مشکلات میں ہمیں آسانی محسوس ہو. بات کی گہرائی تک جائیں. جب امور دنیا کے تم بہت پریشان ہو جاؤ تو اللہ کے حوالے کر دو، وہاں سے آ جائے گا حل، نتیجہ آ جائے گا. تیسری بات یہ بہت اچھی ہے، سبھی باتیں اچھی ہیں. خود کو، لوگوں کو اوامر و نواہی یعنی اچھی باتیں بتانے میں اور بری باتوں سے روکنے میں مشغول رکھو، تاکہ بیکار کی باتوں میں دل نہ لگے، بیکار کے کاموں میں وقت نہ گزرے. اچھا مولا، پھر ہمیں کچھ نصیحت اور فرما دیجیے. اور میں اگر تم اور سننا چاہتے تو سنو، 9 باتیں سن لو. ایک نفس کی ریاضت ہے، مشق ہے، پریکٹس ہے. ایک علم کی پریکٹس ہے، اور ایک برداشت علم کی ہے. اس علم والی بات تک میں لانا ہے، مجھے لانا تھا. میں نے ساری بات بیان کر لی. نفس 3 باتیں. پہلی بات یہ کہ جس شے کی خواہش نہ ہو وہ نہ کھاؤ. جملہ سنیں گے آپ؟ جس بات کے کھانے کی خواہش نہ ہو، یہ کھاؤں کہ نہ کھاؤں، دل نہیں چاہ رہا ہے، مت کھاؤ. مولانا نے فرمایا جس کی خواہش نہ ہو اسے اگر کھاؤ گے تو حماقت پیدا ہوگی. دوسری بات بہت عمدہ ہمارے آپ کے لیے، ہر بات اچھی ہے. جب کھاؤ تو یہ دیکھ کے کھاؤ کہ حلال کھا رہے ہو کہ حرام. صلوات پڑھیں محمد علیہ. مجھے یہاں پر آپ نے نام سنا ہے بہلول کا، یہاں پر مجھے بات یاد آ گئی. تھے جیسے بادشاہ بھی کوشش کرتا تھا اس سے راضی ہو جائیں. ان کے خالہ زاد یا ماموزاد بھائی تھے یہ، ہارون رشید، اتنا بڑا نام تاریخ کا. اس نے بھیجا ہے کہ جاؤ کھانا دے آؤ، کھانا ان کو اچھا سجا کے کھلواؤ تاکہ خوش ہو جائیں ہم سے. نوکر کھانا لے کر آئے. یہ خان سجے ہوئے، کپڑے ہٹائے گئے، بہترین کھانا. بہلول صاحب آپ کے لیے بادشاہ وقت نے، خلیفہ وقت نے کھانا بھیجا ہے. دیکھا نوکروں کو، کہا اس کھانے کو، چپکے سے بولے اس کھانے کو کتوں کو ڈال دو. نوکر غصے میں آ گئے، بادشاہ نے، خلیفہ نے آپ کے لیے کھانا بھیجا، آپ کہتے ہیں کتوں کو ڈال دو. بہلول کا جواب کیا تھا؟ میں حلال کھانا کھاتا ہوں، حرام نہیں کھاتا. آگے کا جملہ سنیے گا. لیکن کتوں کو ڈال دو تو بہت غصہ ہے، وہ وفادار اپنے بادشاہ کے، ان کا کھانا لایا ہوا، آپ کہتے ہیں کتوں کو ڈال دو. غصے میں کچھ چیخنے لگے. بہلول نے کہا آہستہ بولو، آہستہ بولو، اگر کتوں نے سن لیا وہ بھی نہیں کھائیں گے. صلوات محمد علیہ. تیسری بات، جس کھانے کی اشتہا نہ ہو، جب کھانے کی اشتہا نہ ہو تو مت کھاؤ، اور بسم اللہ کہہ کر کھاؤ. یہ ہے نفس کی ریاضت کی بات، علم کی ریاضت، علم کی مشق. 3 باتیں ہیں. پہلی بات آپ نے فرمائی جو نہیں جانتے ہو اس کو علماء سے پوچھو. علماء میں بھی یہ نہیں ہے کہ میں سب کچھ جان گیا. اس کے کہنے کا حق صرف ایک ہی کو تھا، جو چاہے پوچھ لو. صلوات محمد والے محمد پر.
جو نہیں جانتے ہو علماء سے پوچھ لو. ہم لوگوں کے لیے بھی ہے. دوسری بات، اپنی رائے سے فتویٰ نہ دو، احتیاط سے کام لو. تیسری بات، علماء سے فتویٰ دینے میں جلدی مت کرو، احتیاط کرو. پھر جملہ عجب ہے، اپنی گردن کو لوگوں کے لیے پل نہ بناؤ. فتویٰ دینے میں اتنا ڈرو جتنا شیر سے ڈرتا ہے آدمی. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مراجع، بڑے بڑے بزرگ علماء، اس وقت خدا ان کو سلامت رکھے، ان مراجع کے فتوا کو آپ پڑھیں گے تو آخر میں بہت جگہ پائے گا واللہ عالم بالصواب، اللہ جانتا ہے. باقی جو عالمیت کی منزل پر ہیں وہ بھی جب حکم بیان کرتے ہیں، مسئلہ بیان کرتے ہیں، فتویٰ بیان کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، یا علماء کی نے کیا کہا ان کی رائے کو پیش کرتے ہوئے، پھر بھی آخر میں اس بات کو یا احتیاط کرو، احتیاط کا تقاضا، یا یہ کہیں گے اللہ جانتا ہے. وہ مراجع تو یہ کہ اللہ جانتا ہے، تو ہم قدم قدم پر فتوے دیتے پھرتے ہیں. بڑی تباہی ہے اس کی. اس پر بات کروں تو بہت دیر ہو جائے گی. دونوں باتیں آپ نے سن لی. جلدی نہ کرو، اپنی رائے سے نہ دو، معلوم نہیں تو پوچھ لو. اب آئیے، علم، برداشت، بردباری، اس کی مشق کیا ہے؟ تینوں باتیں میں اس لیے اس 3 باتوں کے لیے زحمت دے رہا ہوں. جہاں جہاں بھی اس ریکارڈنگ کے ذریعے سے یہ آواز پہنچے، بڑے ادب سے کہوں گا، اپنے بچوں سے، اپنے نوجوانوں سے جو جہاں اس کو سنو، میں نہیں کہہ رہا ہوں تو میں چھٹے امام فرما رہے ہیں جن کے نام پر ہم جعفری کہلاتے ہیں، جن کے دور میں سب سے زیادہ شریعت اسلام ہمارے لیے مرتب ہوئی اور پہنچی. کتنی باتیں ان کے بارے میں اشرے پڑھے جائیں، ان کی ان 3 باتوں کو سن لو، اور اگر یاد رہ جائے تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت ہی اچھا ہے. پہلی بات، مولا فرما رہے ہیں اگر کوئی تمہارے سامنے ظلم کرے، تم پر ستم کرے، جس سے ہمیں اور آپ کو اذیت ہو جائے، برداشت کے باہر ہے، ایسا کہہ دیا، ویسا کہہ دیا، بہت ادب سے کہوں گا، ہمارے مومنین اور عوام سے زیادہ ہم لوگوں میں جو عربی طالب علم ہیں، جو دینی طالب علم ہیں، جو مدارس کے طالب علم، ان سے گزارش ہے آپ اپنے تعلقات اور روابط جو آپ کے سامنے دنیا والوں کے ہیں، اپنی قوم کے ہوں، دوسروں سے ہو، غیروں سے ہو، یہ دیکھیے گا کہ جو ہمارے مراجع ہیں، بزرگ ترین علماء ہیں، عالم جن کو کہا جاتا ہے، ان کی روش ایسے مواقع پر کیا ہے؟ میں نے زندگی گزاری ہے نجف اشرف میں، کم سنی میں، بیچ میں، پھر تعلیم کے لیے. میں نام لینا شروع کروں ان بزرگان علماء کا جو اس وقت تھے، سن 58 سے لے کے سن 63 تک، اور یہ بھی آپ سے کہہ دوں بہت کم سنی میں، جس کی آغوش میں نے بسم اللہ شروع کی، بسم اللہ پڑھوائی گئی. مراجع کی زندگی ان سے بہت بڑا مقدس نام ہے. حضرت آیت اللہ المرحوم السید ابو الحسن اصفہانی، آج بھی ان کا نام تمام مراجع کے سامنے آپ لیں تو احترام سے سر جھکائیں گے. اللہ کا شکر ہے کہ بہت کم سنی میں میرے والد سرکار تاج العلماء مولانا سید ذکی صاحب ان کے محبوب ترین شاگردوں میں تھے. ان سب کے اجازہ ہے اجتہاد ان کے پاس، میرے پاس ہے، رکھے ہوئے ہیں. وہ مجھے لے کر گئے تھے سہل حرم میں، میری بسم اللہ ان کی گود میں بیٹھا ہوں، بار بار ان کا چہرہ دیکھتا تھا. وہ ابھی منظر تھا مجھے یاد ہے، آغا اصفہانی، اس وقت سے لے کے آغا حکیم تک، بڑے آغا سید محسن الحکیم رحمۃ اللہ علیہ، حیات اللہ سید محمود شاہ رودی، جن کے بیٹے پوتے اس وقت
چیف جسٹس ایران میں ہوئے عدلیہ کے، کس کس کا نام لوں؟ میرے استاد حضرت آیت اللہ علامہ سید ابو القاسم الخوئی. میں اگر مثالیں پیش کروں تو کتنی مجلسیں چاہیے ہیں. ان سب سے علم کسے کہتے ہیں، برداشت کسے کہتے ہیں، بردباری کسے کہتے ہیں. آج بھی جو بزرگان علماء قم میں ہے، قم مقدس میں ہے، اور جگہوں پر ہیں، ان کے پاس ہم کو یہ سیکھنے کے لیے جانا چاہیے. تجربتاً کوئی ان میں سے کسی کو غصہ دلا کے دیکھے، نہیں آئے گا غصہ. ہم ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے کے سامنے غیظ و غضب، بہت ادب سے کہوں گا، خدا را علم کی عادت ڈالو. آنے والے جتنے ہمارے سامنے بچے ہوں گے ان میں بھی آئے گی. میں بات بات پر ان بچوں کو غصہ شروع کروں، یہ بھی غصے پر ہو جائیں گے. آپ ان سے برداشت کر کے علم سے بات کریں گے، یہ بھی علم کریں گے اختیار. یہ ٹریننگ ہے، یہ تربیت ہے جو ہماری قوم میں تھی، اب کم ہے. لیکن ہم بہت ادب سے کہہ رہا ہوں، برا نہ مانیے گا جہاں سے میری آواز جا رہی ہے، کیونکہ ہمارا سابقہ ہے. 2 منٹ کے اندر ہم سے کہا جائے گا آواز ٹھیک ہے، لہجہ ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے، لیکن سامنے والے کو ذلیل نہ کرے، کمتر نہ ثابت کرے. یہ آپ کی تہذیب ہے. آج یہی بات کر رہا ہوں میں. اسی لیے علم کی ورزش، ایکسرسائز، ریاضت کیا ہے امام سے سنیے. 90 سال کے ایک بزرگ سے فرما رہے ہیں، 3 باتیں یہاں بھی یاد رکھو. اس میں تیسری بات آخر میں کہوں گا، جبکہ یہ دوسری بات ہے، اسے آخر میں کہوں گا تاکہ ہر بچے تک پہنچ جائے. پہلی بات فرمائی ہمارے آپ کے امام، اگر کوئی تم پر ظلم کرے، ستم کرے، یعنی تمہارے لیے ناگواری کی ایسی بات کر دے جو برداشت نہ ہو. آپ تو ایسے ہیں، آپ کو کیا معلوم، ہم نے آپ کو ایسا دیکھا. جواب دو، جو بات آپ نے، یہ امام فرما رہے ہیں، جو بات تم نے میرے بارے میں کہی، اگر یہ بات میرے اندر ہے تو میں اللہ سے استغفار کروں گا اور دعا کروں گا پالنے والے مجھے اس برائی سے نجات دے دے. اور اگر وہ بات میرے اندر نہیں ہے اور تم نے تہمتاً غلط میرے لیے کہی ہے تو میں اللہ سے دعا کروں گا پالنے والے اس کہنے والے کو بخش دے. صلوات محمد والے. 5 کی آواز صلوات کی اور بہتر ہو سکتی ہے. ساری دنیا سے جو میرے پاس میسج آ رہے ہیں اس میں ہمارے اس مجمع کے لیے لوگ کہتے ہیں 5 آپ کہتے ہیں، 5 نہیں، وہاں تو کئی ہزار لگتے ہیں. تو چونکہ 5 کے ماننے والے ہیں لہذا آواز میں طاقت ہے. اگر تم نے میرے بارے میں جو بات کہی اگر وہ مجھ میں ہے تو میں اللہ سے استغفار کروں گا، مغفرت کی دعا کروں گا کہ مجھے بخش دے اور اس برائی سے نجات دے دے. اور اگر نہیں ہے تو تمہارے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تم کو بخش دے. یہ ہے علم کی پہلی مشق. دوسری، جب کسی سے کوئی وعدہ کرو تو پورا کرو. یہاں بہت سے احادیث ہیں کہ وعدہ پورا کرنا کیا ہے. یہاں تک کہ ایک اور جگہ ہے کہ اگر فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو اس سے وعدہ کرو تو پورا کرو. غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو وعدہ کرو تو پورا کرو. والدین چاہے اپنے نظریے پر نہ ہو لیکن ان سے وعدہ کرو تو پورا کرو.
پہلی بات ہو گئی. دوسری بات ہو گئی، آخری سنیں آپ، ایک جملے میں تمام ہے بات. اکثر ہوتا ہے ہم کو سامنے والے سے گفتگو ہو رہی ہے، بس اب اس کے آگے نہ بولنا، اب خبردار کچھ نہ کہنا، آگے بول کر دیکھیے اب آپ. مولا نے کیا نصیحت کی، یاد رکھو، کاش یاد رہ جائے. اگر تم سے کوئی یہ کہے کہ اب اگر ایک کہو گے تو 10 سنو گے، تم اس کو جواب دینا اگر تم 10 کہو گے تو ایک بھی نہیں سنو گے. بات پہنچی آپ تک؟ کوئی اگر یہ کہے اب اس کے بعد کہو گے ایک بھی تو 10 سنو گے، تو علم کی طاقت یہ کہ تم اس سے کہو تم 10 کہو گے جب بھی ایک بھی نہیں سنو گے. صلوات محمد علیہ. ہم آج محرم کی 9 تاریخ تو ذکر سنتے چلے آتے ہیں، تذکرے سنتے چلے آتے ہیں. ہمیں یاد رکھنا ہے عزیزان گرامی کہ ہماری مذہبی زندگی کی ذمہ داریاں بہت ہیں. اہل بیت اطہار کے ہم ماننے والے ہیں، سب کچھ ادھر سے ہے. میں نے جس آیت سے آپ کے سامنے بات شروع کی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، آپ کو یقین آئے گا یا نہیں آئے گا میں نہیں کہہ سکتا، لیکن بتاتا ہوں. بہت ضخیم کتاب ہے، ہمارے پاس 2 جلدوں میں ہے، سب جگہ ہے. ہمارے پاس پرانا چھاپا ہے، تفسیر مجموع البیان. دیکھیے تحفہ ہے آپ سب کے لیے. ابھی آنے سے پہلے میں جب یہاں آ رہا تھا تو گھر میں نے ان سے کہا میں ابھی آتا ہوں، آپ بیٹھے رہے. میں اس جگہ چلا گیا جہاں میری کتابیں ہیں. میری نیت کیا تھی کہ اس آیت پر مجھے کچھ مل جائے میں آپ کو سناؤں. جو سنانے جا رہا ہوں وہ آپ کے لیے تحفہ ہے، گفٹ ہے، ادھر سے، میری طرف سے نہیں ہے. میں گیا اس کمرے میں، اپنے یہاں کتابیں رہتی ہیں، میں دیکھ کے کچھ پڑھتا ہوں، ایسے نہیں پڑھتا. تفسیر مجموع البیان، جن کے مؤلف کے بارے میں اگر بات کروں تو بہت دیر ہو جائے گی. یہ وہ تفسیر ہے، تفسیر مجموع البیان کی، جس کے لیے بڑے بڑے علماء مصر نے لکھا کہ تفاسیر کی زندگی میں یہ تفسیر ہمارے لیے مرجع ہے. جیسے آپ علماء میں عالم کو مانتے ہیں، مرجع کو مانتے ہیں، ویسے ہی بڑے بڑے علماء الازہر مصر، انہوں نے کہا کہ تفسیر کی زندگی میں تفسیر مجموع البیان ہمارے لیے مثل مرجع کے ہے. جہاں کچھ نہ سمجھ میں آئے وہاں دیکھو، یہ آپ کے عالم کی تفسیر ہے. اس تفسیر کی دوسری جلد کو میں نے اس نیت سے اٹھایا کہ جس آیت پر پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اس آیت کو ڈھونڈوں گا، تلاش کروں گا، کچھ وقت نکلے گا، شاید کچھ مل جائے تو آپ کو سناؤں. اس نیت سے گیا. یہ ساری بات جو پیش آ رہی سن لیجیے آپ. مشکل سے 2.5-3 منٹ میں ہو گئی. یہ ہم نے تفسیر اٹھائی، مجموع البیان دوسری جلد. مجھے معلوم ہے یہ آیت جو ہے وہ آیت سورہ شورا میں ہے، جس کو حام میم عین سین قاف بھی کہا جاتا ہے. اس سورہ کو میں نے یہ تفسیر مجموع البیان کو کھولا، سب سے اوپر سرخی تھی حام میم عین سین قاف. میں نے گھبرا کر آیات کو دیکھنا شروع کیا، بہت پریشانی میں کہ کہیں ادھر ادھر ڈھونڈنا پڑے گا. یہ تو بڑا اچھا ہے کہ سامنے یہی سورہ آ گیا. جیسے نظر ڈالی سامنے یہی آیت تھی جو پڑھ رہا ہوں، جو روز سنا رہا ہوں. گویا ایک طرح بشارت ہوئی، یہ آیت تم نے انتخاب کیا ہے، آج یہ جا کے لوگوں کو سنا دو. سامنے حدیث کیا ملی وہ حدیث سنیں گے آپ. اسی آیت کی تفسیر میں نیچے یہ حدیث پائی ہم نے، جہاں تک آواز ہے سنو. اس لیے میں کہوں گا گفٹ ہے، تحفہ ہے ادھر سے، تاکہ ہمارے آپ کے اعتقاد اور عقیدے کے حساب سے ایک بات سامنے آئے. حضور نے فرمایا ان اللہ تعالی
خلق الانبیاء من اشجار شتى، یہ حدیث سامنے آئی، مجھے یاد ہے پہلے سے، لیکن اسی وقت آج ہی دیکھنا اور اس آیت کے ذہن میں دیکھنا اس نیت سے کہ آپ کو سناؤں گا، اللہ نے تمام انبیاء کو مختلف درختوں سے پیدا کیا۔ یہ درخت جو ہے یہ نہ سمجھے گا یہاں کے درخت، یہ نہ سمجھیے گا۔ ان اللہ تعالیٰ، حضور فرما رہے ان اللہ تعالیٰ خلق الانبیاء من اشجار شتى، مختلف درختوں سے، وخلقت وعلی، وخلقت انا وعلی من شجرۃ واحدہ، اور مجھے اور علی کو ایک ہی درخت سے پیدا کیا گیا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ فَأَنَا أَصْلُهَا، میں اس کی اصل ہوں، وَعَلِيٌّ فَرْعُهَا، علی اس کی باقی جز، وَفَاطِمَةُ لِقَاحُهَا، جس سے پھل بنتے ہیں وہ فاطمہ ہے، وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ أَثْمَارُهَا، حسن اور حسین اس کے پھل ہیں، وَأَشْيَاؤُنَا أَوْرَاقُهَا، اور یہ ہم اور آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سب چاہنے والے، ہمارا اتباع کرنے والے، اس کے پتے ہیں۔ صلوات محمد وآل محمد۔ اس کے بعد کا جملہ سنیے گا، فَمَن تَعَلَّقَ غُصْنٍ مِّنْ أَغْصَانِهَا، جس نے کسی نے بھی اس درخت کی کسی ایک کلی سے بھی اپنا رشتہ کر لیا، نجا، وہ نجات پائے گا، اور جو اس سے ہٹا ہلاکا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ صلوات محمد وآل محمد پر۔ بات تمام نہیں ہوئی ہے، آگے فرمایا، اور اگر کوئی ایک شخص صفا اور مروہ کے درمیان، فَإِنْ كَانَ عَبْدًا، اگر کوئی عبد جو ہے وہ عبادت کرے اللہ کی صفا اور مروہ کے درمیان، بین الصفا والمروہ 1000 سنہ، 1000 سال، پھر 1000 سال، پھر 1000 سال، لیکن اگر وہ ہماری محبت کا احساس نہیں رکھتا ہے تو اللہ اس کو اس کے منہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا۔ صلوات محمد وآل محمد پر۔ سب مل کر ایک صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ اس لیے اس کے بعد رسول نے اس آیت کی تلاوت کی، یہیں پر ہے جامع باندھ کر، اس کے بعد آپ نے تلاوت فرمائی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ عزیزان گرامی اہل بیت اطہار، چونکہ میں آپ سے وعدہ کیا ہوں کہ وقت کے اندر گفتگو ختم کرنا ہے، بس آج اتنی حد تک بات، عشرہ ختم ہوا، آج کی تاریخ کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اہل بیت اطہار کا چاہنے والا مجمع، مولا علی کی محبت رکھنے والا، بڑے صبر و ضبط کے ساتھ سب نے ان دنوں کو گزارا، اس لیے کہ ایک مرض سامنے ہے، اس مرض سے خدا نجات عطا کرے، اور جو اس سال کی کمی ہے وہ انشاءاللہ اگلے سال اس سے بہتر عزاداری کے مناظر ساری دنیا میں۔ دوستوں اور عزیزوں، عزاداری میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے جذبے میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ آئے بچے ہمارے پاس بے چین تھے، ہم یہ کہ ماتم کر لیں، انجمن والے آئے، باہر سب آئے، معذرت، اور میں یہ کہوں گا آپ کے سامنے کہ دوستو اور عزیزو، اتنا کافی ہے کہ اگر ہم آپ یہ تصور کریں جس کی یاد ہم منا رہے ہیں، بظاہر تو اس کے سامنے ہزاروں کا مجمع تھا، لاکھوں کا مجمع تھا، لیکن وہ خود تو اکیلا تھا۔ اکیلا امام، عصر عاشور،
عصر عاشور. آواز دی ہے میرے چاہنے والوں، کاش تم کربلا میں ہوتے. میں کل ایک کتاب دیکھ رہا تھا، آپ کے تک بیان نہیں کر سکا. اس کو میں نے اپنے مضمون میں لکھا جو آج یا کل شائع ہوگا، آج ہو چکا ہو یا کل. ہر روز مضمون لکھ رہے ہیں ود نامے میں، جو آن لائن بھیج دیتے ہیں، وہ شائع کر رہے ہیں. خراسان کا ایک بادشاہ تھا، اس نے حکم دیا کہ اس کی فوج سامنے لائی جائے. تاریخی واقعہ ہے. بہت بڑا لشکر سامنے لایا گیا، بڑے بڑے سردار اپنے اپنے لشکر کے لوگوں کو لیے ہوئے آیا. کل میں دیکھ رہا تھا اس کتاب میں اس واقعے کو، اس کو میں نے مضمون میں لکھ دیا ہے. لشکر کو دیکھا، دیکھتا رہا، ایک دم رونا شروع کیا، آنسو بہنے لگے. لوگ حیران، ہمارا بادشاہ اس طرح رو رہے ہیں. اور ایک دفعہ وہ زمین پر بیٹھ گیا، اپنا سر خاک میں رگڑنا شروع کیا، مٹی اور خاک میں اپنی پیشانی کو رگڑتا تھا اور روتا تھا. اس کے قریب اس کے وزیر نے آ کے پوچھا، بادشاہ یہ وقت اتنا آپ کی سارا لشکر، یہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہنا لشکر کو دیکھ کے مجھے ایک منظر یاد آ گیا، مجھے اپنے آقا حسین کی یاد آ گئی جو اکیلے کھڑے ہوئے آواز دے رہے تھے، کاش کہ تم لوگ ہمارے ساتھ ہوتے. میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی، کاش میں اس لشکر کے ساتھ ہوتا اور میں امام کی خدمت میں جا کے ہاتھ جوڑ کے اجازت مانگتا، آقا مجھے بھی اجازت دے دیجیے. سنیے، تاریخ میں اتنا واقعہ ہے کہ وہ بادشاہ جب دنیا سے اٹھ گیا تو کئی لوگوں نے خواب میں دیکھا اس کو چلا آ رہا ہے، بہترین تاج سر پر ہے، بہترین لباس جسم پر ہے. لوگوں نے پوچھا یہ ہم آپ کی کیوں ایسی شان شوکت دیکھ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا وہ جو میں نے کبھی نیت کی تھی کہ اے مولا کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، یہ اس کی جزا مجھ کو مرنے کے بعد ملی. سال بھر یہ مجمع مختلف مواقع پر یا لیتنی کنت معکم، یا لیتنا کننا معکم، کاش مولا ہم آپ کے ساتھ ہوتے. یہ ہماری تمنا ہے، کاش مولا ہم آپ کے ساتھ ہوتے. اور یہ مولا کی تمنا تھی کربلا میں، اے میرے چاہنے والوں کاش تم ہمارے ساتھ ہوتے. اور قسمت یہ فرمایا ہے، بڑا نازک وقت تھا. میں ذہن کو مرتب نہیں کر پا رہا ہوں کہ آپ کے سامنے چند فقرے کہاں سے کہوں. یقین ہے جہاں سے کہوں گا آپ بے چین ہوں گے. ہاں اتنا کہہ لوں کہ ہمارے امام اس لشکر کے سامنے آئے، آ کر آواز دی، اور اسی عالم میں آپ نے حل من ناصر، کیا کوئی یہ مدد کو پہنچنے والا؟ خیموں سے رونے کی آوازیں، گھوڑا پلٹایا، خیمے پر آئے. یہ میری زندگی میں رونا کیسا؟ بیویوں میں جواب دیا گیا، آقا آپ نے جب یہ کہا اس بچے نے گہوارے سے خود کو گرا دیا، اور اللہ میرے بچے کو مجھے دو. ابا کا سایہ کیا، بہت جلدی لے کر آئے میدان میں، جن پر راویوں نے لکھا لوگ سمجھے یزید کی فوج کے. اب امام آخر وقت قرآن کا واسطہ دینے قرآن لا رہے ہیں. آئے، ابا کو ہٹایا، ایک چھوٹے سے معصوم بچے کو ہاتھوں میں بلند کیا. روایت کا جتنا ہاتھ بلند کر سکتے تھے اتنے ہاتھ بلند کیے. پورا لشکر دیکھ لے،
پھر فرمایا اے فوج کے لوگوں، اس بچے کی ماں کا شیر خشک ہو چکا ہے، ہو سکے تو چند قطرے پانی کے دے دو، یہ نہ سمجھنا اپنے لیے مانگ رہا ہوں۔ دیکھیے ایک طریقہ یہ ہوتا کہ امام گھوڑے سے اترتے اور بچے کو زمین پر لٹاتے، نہیں، میں نے یہ منظر دیکھا تو میرے دل میں عجب کیفیت ہوتی ہے۔ امام پشت فرس سے زمین کی طرف جھکے، گھوڑے سے خود نہیں اترے، جھکے، اتنا جھکے کہ ہاتھ ریت کے قریب پہنچائے اور بچے کو ریت پر ڈال دیا۔ یہ کہنا غلط ہے کہ لٹا دیا، ڈال دیا، خود بیٹھ گئے۔ آؤ، اپنے بہانے سے نہیں، پلانا ہے پانی کے قطرے پلا دو۔ انتظار، کچھ وقفہ گزرا، کوئی نہ آیا۔ اب جھکے جھک کے بچے کو اٹھایا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام باپ کیا گزری، اب کیا گزر رہی ہے۔ 6 مہینے کے بچے کو ریت پر لٹایا تھا، کوئی رحم کرے گا؟ بہت عالم میں جھک کر اپنے بچے کو چومنا شروع کیا۔ میں کہتا ہوں یہ پیار نہیں کر رہے ہوں گے، کانوں میں کہہ رہے ہوں گے علی اصغر خفا نہ ہونا، تم حجت خدا کے فرزند ہو، میں نے چاہا کہ انہیں حجت تمام کر دوں، ناراض نہ ہونا۔ شاید امام اپنے بچوں سے یہ فرما رہے تھے، اپنے بچے سے یہ سب فرما رہے ہوں گے، لیکن ظلم و جبر و شقاوت کی انتہا۔ پسر سعد نے دیکھا، او حرملہ خزانہ یزید سے بڑا پیسہ پاتا ہے، کیا دیکھ رہا ہے؟ گھبرا کے پوچھا کیا چاہتا ہے؟ کہا بچے کے گلے کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ اس نے پوچھا باپ کے بازو کو نشانہ بناؤ یا بچے کو؟ جواب دیا بچے کے گلے کی نورانیت نہیں دیکھ رہا ہے؟ عزیزو، کمان میں تیر جوڑا گیا۔ امام اپنے بچے کو پوسے دے رہے ہیں کہ فضا میں ایک تیر کے سناٹے کی آواز، امام کے ہاتھوں میں بچہ منقلب ہو گیا۔ بہتے ہوئے خون کو چہرے پر ملا، خیمے تک آئے، آگے بیویوں کو آواز دی، رباب اپنے بچے کو لے جاؤ۔ دوڑتی بیویاں در خیمہ تک آ گئیں، شاید امام پانی پلا لائے۔ ابا کے سائے میں علی اصغر کا لاشا ہے، متابہ ہٹائی، بیویوں نے جس عالم میں دیکھا، امام نے ہاتھ تو بڑھائے ماں کی طرف، ماں اپنے بچے کو لے لے، کیسے لیں گی رباب؟ ہاتھ موڑ دیے زینب کی طرف۔ لیکن سنیں آپ، لیکن رباب جیسی مائیں کربلا میں تھی، دنیا کو بتانا تھا ہمارے دل کی طاقت دیکھو۔ شہادت کبریٰ سے روایت کو پڑھا کرتا ہوں، ایک مرتبہ رباب نے اپنے آقا کے چہرے کو دیکھا، آقا یہ چہرے پر خون کیسا ہے؟ آقا یہ چہرے پر خون کیسا؟ کہا رباب تمہارے بچے کا خون چہرے پر مل لیا ہے، اس شان سے رسول تک جاؤں گا۔ مما نے ہاتھ بڑھائے، خون لیا، لے کر سر کے بالوں میں ملنا شروع کر دیا۔ آقا آپ اس طرح جائیں گے تو رباب سیدہ کے سامنے اس شان سے جائیں گے۔ جزاکم اللہ۔ چند جملے اور سنیں آپ۔ اسی عالم میں امام میدان کی طرف پلٹے، آئے، خاموش کھڑے ہیں، دیکھا ایک سوار سامنے سے آ رہا ہے۔ سوار قریب آیا، امام پر سلام کیا، آئے بھائی دشمنوں کے ہجوم میں تم کون جو مجھ پر سلام کرے؟ آقا مدینے سے آ رہا ہوں، آپ کی بیٹی کا خط لایا ہوں۔ خط لیا، پڑھا، واپس آئے،
بیویوں کو آواز دی، بیویوں سنو، سغرا کا خط آیا ہے، علی اکبر کو سلام، عباس کو سلام، قاسم کو سلام، علی اصغر کے لیے لکھا ہے، میرے بچے کو، میرے بھائی کو لے کر سلام کہیے گا، اس کے رخساروں پر بوسے دیجیے گا۔ حسین مقتل کو دیکھ رہے ہیں، وہاں علی اصغر کا جنازہ، کون جا کر پیار کرے؟